السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار مذاکرات کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ آج عرفان صدیقی نے بڑی سیدھی سی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے جو 2 ادوار ہوئے ہیں ان میں 1 انچ کی بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ حکومت کی جانب سے تو خلوص نیت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گئے ہیں، لیکن میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کبھی بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں رہی، اور یہ مذاکرات بھی غیر سنجیدگی کا مظہر ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلی جو نشست تھی مذاکرات کی، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، مطلب 3 بندے گئے 7 بندوں میں سے، اور اس میں سے اندازہ ہو گیا علی امین گنڈاپور کو کوئی ایمرجنسی نہیں تھی۔ علی امین گنڈاپور نے رات تک علی امین گنڈاپور مذاکرات میں یعنی آنے کا، شرکت کا فیصلہ ڈن تھا، فائنل تھا، لیکن صبح کو اچانک علی امین گنڈاپور نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا، اور وہ کابینہ کا اجلاس بلا کر اس کا جواز دے کر وہاں پہ بزی ہو گئے۔ بھئی کابینہ کا اجلاس شام کو بھی ہو سکتا تھا، دوسرے دن بھی ہو سکتا تھا، ایسی کون سی ایمرجنسی پڑی تھی؟ آپ نے منت ترلے کر کے حکومت کو مذاکرات شروع کرائے، اور پھر آپ خود ہی مذاکرات سے بھاگ گئے۔ ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی غیر سنجیدہ ہے، اور پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہی نہیں ہے۔ اب تو چیزیں ایسے لگ رہا ہے، کلیئر ہونے لگی ہیں کہ پی ٹی آئی ٹرمپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی وقت گین کر رہی ہے، ٹائم گین کر رہی ہے کہ فوجی عدالتوں میں عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ نہ جائے، فی الحال ہولڈ کر کے رکھیں، عمران خان کے خلاف کوئی فیصلے بڑے نہ آئیں، اس لیے حکومت کو ہولڈ کرنا ہے اور انگیج رکھنا ہے، وقت گین کرنا ہے۔ تو لگ ایسا رہا ہے، تو دونوں نشستیں بالکل بے نتیجہ ختم ہوئی ہیں۔ میں نے جو ویلاگ کیے تھے دونوں نشستوں کے حوالے سے، ان میں تھمبنیل میں، ٹائٹل میں، اسکرپٹ میں جو اندر مواد تھا، میں نے سیدھی بات کی تھی کہ بھائی بے نتیجہ ختم ہوئے۔ اب حکومتی لوگ، نون لیگ کے لوگ اعتراف کرنے لگے ہیں کہ بے نتیجہ ختم ہوئے۔ عرفان صدیقی نے کلیئر بات کی ہے۔ میں عرفان صدیقی کا آپ کو جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ مذاکرات کس رخ میں جا رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب ہیں حکومت کے مذاکراتی کمیٹی کے رکن۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 12 دنوں میں مذاکرات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات نہ دیے تو مذاکرات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تحریری مطالبات نہ دیے تو مشکلات پیش آ سکتی ہیں مذاکرات میں، اور حکومت نے پہلے دن ان کو کہا تھا کہ آپ، ویسے تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلی نشست جب پی ٹی آئی کے لوگ کرنے جا رہے تھے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی، تو اس میں ایڈوانس میں انہوں نے تیاری کرنی چاہیے تھی۔ ایڈوانس میں چارٹر آف ڈیمانڈ ڈسکس کر کے، فائنل کر کے، تحریری شکل میں لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے عمران خان سے ملاقاتیں بھی کی، عمران خان سے منظوری بھی لی، اور خان صاحب نے ان کو کہا بھی کہ بھائی مذاکرات کریں۔ یہ گئے بھی، لیکن 7 میں سے 3 بندے گئے۔ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، اور 3 میں بھی پی ٹی آئی کا کوئی اتھارٹی ایک ہی تھا، فرض کریں اسد قیصر، باقی تو علامہ ناصر عباس تھے، وہ مجلس وحدت المسلمین کے ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا تھے، وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں۔ تو پارٹیاں ہی الگ ہیں ان کی۔ بعد میں تو چوں کا مربع، چلو پارلیمنٹ کی وجہ سے ان کو بنا دیا گیا، لیکن وہ پی ٹی آئی کے پرماننٹ نہیں ہیں، نہ پرامیننٹ ہے نہ پرماننٹ ہے۔ تو وہ انہوں نے شرکت کی، اور ان کے پاس اختیار کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ خود پی ٹی آئی کے لوگ، شیر افضل مروت، باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں، بیرسٹر گوہر کہہ چکے ہیں کہ بھائی مذاکراتی کمیٹی صرف پیغام رسانی کر رہی ہے، فائنل فیصلہ، حتمی فیصلہ جو بھی ہوگا وہ عمران خان کا ہوگا۔ تو پھر صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ ناصر عباس کے پاس کیا ہوگا؟
علی بن گنڈاپور اور باقی لوگ، سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ، اور باقی لوگ تو آئے نہیں مذاکرات میں پہلے دن، اور پھر پہلے دن انہوں نے تیاری بھی کر کے نہیں آئے تھے۔ دو مطالبات زبانی کلامی پیش کیے کہ جی عمران خان سمیت، بانی چیئرمین پی ٹی آئی سمیت جتنے بھی ہمارے سیاسی اسیر ہیں، سیاسی اسیر بھی نہیں ہے یہ، لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یہ فوجداری کے ملزم ہیں، انہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، سنگین قسم کے جرائم کیے ہیں، بغاوت جیسے جرائم کیے ہیں، تو یہ سیاسی اسیر کیسے ہو گئے؟ تو پہلے دن بھی انہوں نے مذاکرات میں دو مطالبات زبانی کلامی رکھے کہ عمران خان سمیت سیاسی ہمارے اسیروں کو، قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ حکومت نے کہا چلو آپ تحریری طور پر دے دیں، انہوں نے پھر 10 دن کے لیے ٹائم لیا۔ دیکھیں کڑیاں کڑیوں سے ملائیں نا، پہلے مذاکرات کی پہلی نشست میں 4 لوگوں کی شرکت نہ کرنا، اور پھر پہلی نشست میں تحریری طور پر مطالبات، چارٹر آف ڈیمانڈ نہ دینا، اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے 10 دن کا گیپ لے لیا، 23 دسمبر سے 2 جنوری تک کا۔ یہ 3 پوائنٹس آپ پوائنٹس نوٹ کریں نا، کڑیاں کڑیوں سے ملائیں۔ یہ ڈیلے ٹیکٹس ہیں، یہ تاخیری حربے ہیں جو پی ٹی آئی استعمال کر رہی ہے۔ حکومت نے کہا چلو جی 10 دن لے لیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے ہم نے مشاورت مزید کرنی ہے، اور ہم نے فائنل ایک ڈرافٹ تیار کرنا ہے، اس کے بعد پھر اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ پھر دوسری نشست ہوئی 2 جنوری کو، تو اس میں بھی انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی مطالبات مزید، کوئی زبانی کلامی بھی نہیں، بس وہی مطالبات جو 2 پہلے پیش کیے تھے وہ پیش کیے۔ تو پھر 5 دن کا وقفہ لے لیا کہ جی ہفتے کا، کہ جی ہفتے کے بعد پھر مذاکرات ہوں گے، ہمیں ٹائم چاہیے، عمران خان سے ہم نے مذاکرات کرنی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے آج بھی کہا ہے کہ ہمیں توقع تھی کہ پی ٹی آئی چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئے گی، جو دوسری نشست میں یہ پرسوں جو ہوئی تھی، پرسوں ترسوں، تو اس میں پیش کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو رانا ثناءاللہ نے بھی ملبہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے، عرفان صدیقی نے بھی ملبہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے، نون لیگ کے باقی رہنما بھی پی ٹی آئی کے اوپر ڈال رہی ہیں، اور لگ بھی ایسا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی، کوئی جلدی ہوتی، کوئی سیریس ہوتی پی ٹی آئی، تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈیلی بیسس پر پی ٹی آئی مطالبہ کرتی کہ بھائی روزانہ کی بنیاد پر مذاکرات کیے جائے تاکہ کوئی پیش رفت ہو سکے، لیکن انہوں نے، وہ تو دور کی بات ہے، یہ خود وقفہ لے رہی ہیں 15 دن کا، 10 دن کا، ہفتے کا۔ تو یہ کیا ہے، اس کے پیچھے گیم کیا ہے؟ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کی پلاننگ ہے، وہ ٹرمپ والی بھی ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ آ جائے تب تک ان کو لٹکائے رکھے۔ تو عرفان صدیقی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جی حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا بھیجنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی، کسی سیاستدان کو فوجداری مقدمات سے استثناء نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سے سول نافرمانی تحریک ختم کرنے سمیت کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے 45 لاپتہ افراد کا ذکر کیا ہے، لیکن کوئی فہرست نہیں دی۔ پی ٹی آئی اب تک تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے میں تذبذب کا شکار ہے۔ یہ جملے دیکھیں نا، یعنی کترا رہی ہے۔ سیاسی قیدی ہونے کا تعلق فرد کی شناخت سے نہیں، جرم کی نوعیت سے ہے۔ اب یہ کلیئر کر دیا انہوں نے کہ سیاسی قیدی فرد کی شناخت سے نہیں کہ یہ عمران خان ہے تو سیاسی قیدی ہے، نہ، جرم کی نوعیت۔ جرم کی نوعیت کیا ہے؟ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ عمران خان نے بغاوت کرانے کی کوشش کی، فوجی تنصیبات پر حملے کرائے، اتنے بڑے جرائم کیے ہیں، اور باقی تو کٹے عمران خان کے جو کھلے ہوئے ہیں، باقی تو مقدمات وہ الگ ہیں۔ یہ سنگین قسم کا جرم جو عمران خان نے کیا، اور ماسٹر مائنڈ بنے، پلاننگ کی، لوگوں کو اکسایا، بھڑکایا، پاک فوج کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرائی، بغاوت کرانے کی کوشش کرائی، تو یہ نوعیت ہے جرم کی۔ اس میں سیاسی قیدی نہیں ہو سکتا، یہ فوجداری کا مقدمہ ہے۔
تو اس میں تو عمران خان پھنس چکے ہیں اور عمران خان کی رہائی اس میں ممکن نہیں ہے کہ عمران خان فوجی عدالتوں سے بچ سکیں۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت اس بات کو حکومت کو ادراک ہے یا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ٹائم گین کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے ٹرمپ کے آنے کا، حکومت کو لٹکائے رکھنا چاہ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی تیسری نشست ہوتی بھی ہے یا اگر ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتی ہے یا نہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔